خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ آج ہم تیتس کو لکھے گئے خط کے تعارف پر بات کریں گے۔ تیتس پہلا باب اور اس کی پہلی آیت پولس رسول کی خط کے مصنف کے طور پر شناخت کرتی ہے۔ تیتس کو خط تقریباً 66 بعد از مسیح میں لکھا گیا۔ پولس کے بہت سے سفروں کو بہت اچھی طرح بیان کیا گیا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے تیتس کو نکوپلس سے لکھا۔ تیتس کے نام خط پاسبانی خطوط میں سے ایک کے طور پر پہچانا جاتا ہے، جیسے کہ تیموتھیوس کے 2 خطوط ہیں۔ یہ خط پولس رسول نے لکھا تھا کہ ایمان میں اپنے بھائی تیتس کی حوصلہ افزائی کرے، جسے وہ کریتے میں چھوڑ آیا تھا، تاکہ اس کلیسیا کی رہنمائی کرے جو کہ پولس نے اپنے ایک مشنری سفر میں قائم کی تھی۔ اس کا ذکر اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں ہے۔ یہ خط تیتس کو مشورہ دیتا ہے کہ کلیسیا کے لیے رہنماؤں میں کن لیاقتوں کو دیکھا جائے۔ وہ تیتس کو ان لوگوں کی ساکھ کے بارے میں بھی خبردار کرتا ہے جو کریتے کے جزیرے پر رہتے تھے۔ اس کا ذکر تیتس کے خط کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں ہے۔ تیتس کو یہ ہدایت دینے کے ساتھ کہ کلیسیا کے ایک رہنما میں کیا دیکھنا چاہیے، پولس نے تیتس کی حوصلہ افزائی بھی کی کہ ایک ملاقات کے لیے نکوپلس میں واپس آئے۔ دوسرے الفاظ میں پولس نے تیتس اور دوسرے لوگوں کی جیسے جیسے وہ خداوند کے فضل میں بڑھتے گئے شاگرد سازی کو جاری رکھا۔ یہ کتنی شاندار بات ہوگی جب تیتس نے اپنے استاد سے ایک خط وصول کیا، یعنی پولس رسول سے۔ پولس ایک بہت ہی عزت دار شخص تھا اور یہ حقیقتاً ساری مشرقی دنیا میں بہت سی کلیسیائیں قائم کرنے کے بعد ایسے ہی تھا۔ رسول کی جانب سے یہ مشہور تعارف تیتس نے پڑھا ہوگا۔ پہلے باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، ایمان کی شرکت کے روح سے سچے فرزند تیتس کے نام، فضل اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے منجی مسیح یسوع کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے۔ کریتے کا جزیرہ جہاں پولس نے تیتس کو چھوڑا تھا، ایسے مقامی لوگوں اور یہودیوں سے آباد تھا جو یسوع مسیح کی سچائی کو نہیں جانتے تھے۔ پولس نے اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھا کہ تیتس کو یہ سکھانے اور اسے حوصلہ دینے میں کہ کریتے کی کلیسیا کے اندر رہنماؤں کو تیار کرے، اس کا ساتھ دے سکے۔ جب پولس رسول نے تیتس کو رہنماؤں کی تلاش کرنے میں رہنمائی کی، تو پولس نے یہ بھی مشورہ دیا کہ تیتس رہنماؤں کو کیسے سکھائے کہ وہ مسیح میں اپنے ایمان میں ترقی کر سکیں۔ اس کی ہدایت میں وہ باتیں شامل تھیں جو ہر عمر کے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے تھیں۔ پولس نے تیتس کو مسیح میں اس کے ایمان میں بڑھنے کی خاطر رائے دی کہ نکوپلس آ جائے اور اپنے ساتھ کلیسیا کے 2 اور ارکان کو لے کر آئے۔ ایک بار پھر پولس اس بات کو لازمی سمجھتا ہے کہ کلیسیا کے رہنماؤں کو ہدایت دے کہ یہودیت پسندوں سے محتاط رہیں، جو کہ فضل کی نعمت کے ساتھ جو کہ نجات کو پیدا کرتی ہے، کاموں کو شامل کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ وہ ان لوگوں کے خلاف خبردار کرتا ہے جو کہ باغیانہ اور دھوکے باز رویہ رکھتے تھے، خاص طور پر جو کہ ختنے اور موسوی شریعت کی رسومات اور عبادات کے ساتھ جڑے رہنے کا دعویٰ جاری رکھے ہوئے تھے۔ پولس کے سارے خطوط میں یہ ایک بار بار دہرائے جانے والا موضوع ہے، اور تیتس کی کتاب میں وہ یہاں تک کہتا ہے کہ ان کے منہ لازماً بند کر دیے جائیں۔ تیتس کا خط ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اپنے خداوند کے لیے کس طرح ایک پسندیدہ زندگی بسر کریں۔ اس میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں کن باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ہمیں کن باتوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ پولس بتاتا ہے کہ جب ہم پاک ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان باتوں سے اجتناب کرتے ہیں جو ہماری سوچوں اور شعور کو آلودہ کرتی ہیں، اور پھر پولس ایک بیان دیتا ہے جو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تیتس کے خط کے پہلے باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہیں اور کسی نیک کام کے قابل نہیں۔ بطور مسیحی ہمیں اس بات کے لیے پوری یقین ہونے کی خاطر لازماً اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آیا ہماری زندگیاں مسیح میں ہمارے ایمان کے اقرار کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ اس تنبیہ کے ساتھ پولس ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا کا انکار کرنے سے کیسے بچا جائے۔ تیتس کے خط کے 3 باب کی 5ویں تا 6 آیت میں لکھا ہے، اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے،
بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے، جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراط سے نازل کیا۔ روح القدس کے ذریعے سے اپنی عقلوں کے روزانہ نئے ہو جانے کی جستجو کرنے سے ہم ایسے مسیحی بن سکتے ہیں جو اپنی زندگی جینے کے انداز سے خدا کو جلال دیتے ہیں۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔